کام ہونا قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. میرے عزیز دوستو، دینی بھائیوں اور مخلص نوجوانوں، سب سے پہلے ہم ان حفاظ کو دلی مبارکباد دیتے ہیں. دلی مبارکبادی دوستوں، یہ تو حقیقی مبارکبادی تو ہم نہیں دے سکتے. انہوں نے اللہ کے کلام کو جو اپنے سینے میں اتارا اور اس کو محفوظ رکھا، دوستو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مجلس بہت اونچی نسبت میں اسی فوٹوگرافی مختلف جگہوں سے روکنے کے باوجود بھی یہ ہو رہی ہے، گویا کہ ہم خود اس کی نورانیت اور روحانیت کے ختم کرنے کے لیے سبب بن رہے ہیں. معمولی چیز نہیں ہے. گناہ کو ہلکا سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے بہت خطرناک بات ہے، پھر بھی عاجزانہ درخواست کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت معمول ہو گیا ہے. اس کا عیب اللہ معاف کرے ہمارے دلوں سے نکل گیا. جبکہ قرآن کی نسبت پر اس وقت ہمارا جڑنا ہوا ہے، ایسے موقع پر پوری عظمت پورے جہان کے ساتھ آئے ہوئے ہمارے اکابر کی بات کو دل سے سننا اور زندگی میں اس کو لانا ہمارا فریضہ. اس لیے پورے ادب و احترام کے ساتھ دین کی بات کبھی بھی بے وزن نہیں ہوتی. جب بھی ہوتی ہے وزندار ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی بات ہے، حضور اکبر علیہ السلام کی بات ہے. دین کی بات ہو، بے وزن ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. دین ہمارا 1450 برس پرانا دین ہے، لیکن جیسے جیسے وہ پرانا ہوتا جا رہا ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہی ہوگا، اس کا وزن بڑھتا ہی رہے گا. اللہ کرے کہ ان دینی باتوں کی قیمت اور وزن ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور ہم اس کی فکر کریں. دوستو، ہماری یہ جو مجلس ہے یہ صرف تقریر اچھی ہوئی، بہت اچھی بات کی ہے، واہ واہ ہوا، چلے گئے، نہیں. دینی مجلس اس کے لیے نہیں ہوا کرتی. دینی مجلس تو ہماری زندگی میں انقلاب لانے والے،
ہماری زندگی میں تبدیلی لانے والی. ہماری زندگی میں تبدیلی اس وقت آئے گی جبکہ میرے اندر سچی طلب ہے. قرآن کی نسبت پر اس وقت ہمارا جڑنا ہوا ہے. الحمدللہ 40 حفاظ ہمارے سامنے موجود ہیں. وہ اس محفل کے نوشان ہیں. ان کی دستار بندی ہے. حقیقی اعزاز تو قیامت میں ہوگا، لیکن یہاں نمونے کے طور پر یہاں ان کا اعزاز ہو رہا ہے. تو دوستو، قرآن کریم کی عظمت کو دل میں بٹھاتے ہوئے ہم پورے احترام کے ساتھ اس مجلس میں شروع سے آخر تک بیٹھے اور پوری فکر کے ساتھ بیٹھے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو پریشانیاں ہمارے سامنے آئی ہیں ہمارے اعمال ہی کے نتیجے ہیں. قرآن کریم سے ہمارا تعلق چھوٹ رہا ہے اس کے نتیجے ہیں. اس لیے میرے دوستو، ابھی حضرت والا تشریف لائیں گے. بات سننے سے پہلے پختہ ارادہ کریں اور پورے عزم کے ساتھ، پختگی کے ساتھ اور عہد کر کے اس مجلس سے اٹھیں گے. انشاءاللہ اس کا پورا فائدہ ہوگا، ہم سب کو فائدہ ہوگا، پوری امت کو ہوگا انشاءاللہ. دوستو، قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے جو اپنی مثال آپ ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. یہ خود بہت بڑی چیز. کہتے ہیں کلام اللہ، اللہ کا کلام. تو کلام اللہ کا کلام، اس کی نسبت سے چیز کی قیمت پڑ جاتی ہے، ہم سب جانتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. بٹھانے کی صورت یہ ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے کے معمولات میں سے تھوڑا سا وقت اس کے لیے نکالیں. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. حضرات صحابہ وہ جماعت ہے جو جماعت دنیا ہی میں اللہ کی رضامندی حاصل کر چکی. کس کے نتیجے میں؟ اسی قرآن کے نتیجے میں. اسی قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لینے کے نتیجے. اس لیے میرے دوستو، پوری عظمت کے ساتھ اللہ کے کلام سے اپنا تعلق جوڑنا ہے اور اللہ سے دل میں دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ اس قرآن کریم کو میری زندگی میں داخل کرے. میرا کوئی کام قرآن کریم سے ہٹ کر نہ ہو. میں چاہے ملازمت میں رہوں، چاہے زراعت میں رہوں، چاہے کسی اور کاروبار میں رہوں، میرے دوستو میرا تعلق تو قرآن کریم سے ہونا چاہیے. قرآن کریم اسی لیے آیا. قرآن کریم میری زندگی میں داخل ہو. یہ عزم کر کے ہم اس مجلس سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کو پورا فائدہ ہوگا. میرے عزیزو، 2-3 باتیں مجھے آپ سے کہنی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دینی بیداری کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. دینی بیداری کہتے ہیں ہم چوکس رہیں. ہماری نگاہیں چاروں طرف مجھے کیا کرنا ہے اور کن چیزوں کا میں ذمہ دار ہوں، کون سا کام مجھے کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے. حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام پوری طرح قیامت تک کے انسانوں کے لیے، بلکہ انسانوں کی پیاس بجھانے کے لیے ساری باتیں امت کے سامنے کھول کر بیان کر دی. اس لیے میرے عزیزوں،
ہم کو پہلا کام یہ کرنا ہے شریعت سے ہٹ کر کوئی کام نہ ہو۔ اس میں سب سے پہلی چیز میری زندگی میں نماز آئے، میری زندگی میں نماز آئے۔ نماز کسی اور کے لیے نہیں آئے بلکہ مومن کے لیے، مومن ہی کے لیے نماز ہے۔ تو میری زندگی میں نماز آئے بلکہ میری زندگی میں شریعت کے سارے تقاضے پورے ہوں، ایسی باتوں کی فکر کرنے کے لیے ہی اس وقت ہم سب کو اللہ جمع فرمائے۔ اس لیے ہماری سوچ بالکل ایمانی سوچ ہونی چاہیے۔ ایمانی سوچ کے لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کا ایک قصہ سنیں۔ غزوہ احد ہم سب جانتے ہیں، سن ہجری 3 میں غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد میں 70 حضرات صحابہ شہید ہوئے۔ اس موقع پر حضرت ابو سفیان جو کبھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا گزشتہ سال کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اور ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام میں نہیں آئے تھے، داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا گزشتہ سال یعنی غزوہ بدر میں جو ہمارے 70 مارے گئے، اس سال غزوہ احد میں تمہارے 70 مارے گئے، بدلہ پورا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سن کر کہنے لگے بدلہ پورا نہیں ہوا۔ حضرت ابو سفیان جو کہ اس وقت مشرکین کے سردار تھے، کہنے لگے ارے اتنا موٹا سا حصہ 70 کا 70 گزشتہ سال جو 70 تمہارے مارے گئے اس کے بدلے میں ہمارے مارے گئے، اس کے بدلے میں اس سال تمہارے 70 مارے گئے، تو 70 کے برابر ہے۔ اتنا موٹا سا حساب کہ آپ کو معلوم نہیں۔ حضرت عمر فاروق کا جواب سنیے، اسی میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اسی واقعے سے، اسی جواب سے ہم کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ مومن کی جو سوچ ہے میرے دوستوں، عام سوچ سے معیاری ہونی چاہیے، بلند ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے مومن جب چلتا ہے تو نور ایمان کے ساتھ چلتا ہے۔ نور ایمان کی برکت سے خیر و شر میں، اچھائی اور برائی میں آسانی سے وہ تمیز کرتا ہے، فرق کرتا ہے، کون سا کام اچھا ہے کون سا کام غلط ہے۔ یہ فرق کرنے کے لیے نور ایمان ہے، یہ نور ایمان مومن کو حاصل ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جواب دے رہے ہیں، کیا جواب دیے؟ بدلہ پورا نہیں ہوا۔ کیسا بدلہ پورا نہیں ہوا؟ اس لیے کہ تمہارے جو 70 گزشتہ سال مارے گئے وہ تو جہنم میں ہے، ہمارے جو 70 اس سال شہید ہوئے وہ تو جنت میں گئے۔ تو جنت میں جانے والے جہنم میں جانے والے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے دوستو، اس سوچ کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ ایمانی سوچ ہے، عام سوچ سے بہت بلند ہوتی ہے مومن کی سوچ۔ اس لیے آج حالات کے اعتبار سے ہماری سوچ بہت بلند ہونی چاہیے۔ سوچ بلند ہونے کے لیے ہمارا تعلق ہمارے دین سے
مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، دین بنی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مضبوط کرنے کا ذریعہ قرآن و سنت ہے۔ قرآن سے ہمارا رشتہ اگر جوڑیں گے تو میرے دوستو اس رشتے میں پختگی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ، ہمارے اعمال، ہمارے عقائد، دین کے جتنے شعبے ہیں تمام شعبوں میں پختگی پیدا ہوتی رہے گی، اور یہی مطلوب ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تو دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ کیسی تبدیلی ہے؟ نئی تبدیلی نہیں ہے، وہی تبدیلی ہے جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں آئی ہے۔ حضرات صحابہ کے سامنے سب سے اہم مسئلہ دین کا مسئلہ ہے۔ دوستو اس وقت بھی ہماری سوچ بھی، ہمارے سامنے بھی سب سے اہم، سب سے بڑا مسئلہ دین کا مسئلہ ہے، اس کی ضرورت ہے۔ دوسری بات میرے دوستو، قرآن کریم حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ بیان کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آئے، اپنی اولاد کو جمع کی، اولاد بھی تھی، اولاد کی اولاد بھی تھی، سب کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، مجھے بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد سوچ میں پڑ گئی، ابا جان یہ بھی کوئی سوال ہے، ہم آپ کی تربیت میں، ہماری پرورش آپ کے ذریعے سے ہوئی، آپ ہمارے مربی، اور دین سے ہٹ کر کوئی کام ہمارے گھر میں نہیں ہوا۔ آپ بھی اور ہمارے چچا، ہمارے دادا بھی، ہمارے چھوٹے دادا بھی اور پردادا، سب میرے دوستو، ابا جان اولاد کہہ رہی ہے، یہ سب کے سب کیا تھے؟ حضرات انبیاء علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق و اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سب نور نبوت سے متصف ہے۔ تو ہمارے گھر میں دین کے علاوہ کوئی اور بات کبھی بھی ہم نہیں سنے، پھر آپ ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو دوستو ہم یہاں یہ سبق حاصل کریں، قرآن کریم نے اس واقعے کو اپنے اندر، اس واقعے کو جگہ کیوں دیا، اور یہ واقعہ قیامت تک پڑھا جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے جو سوال کیے، اولاد جو جواب دی ہے، یہ واقعہ تو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اس واقعے سے ہم کو کیا سبق؟ میرے دوستو ہمارے یہ دو سبق اس میں، پہلا سبق تو یہ ہے کہ دین ہمارے سامنے بہت اہم مسئلہ ہے، دین سے بڑھ کر کوئی مسئلہ ہمارے سامنے نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ میرے دوستو جو بہت اہم ہے، آج کل بہت اللہ معاف کرے غفلت ہو رہی ہے۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرحمہ کے اجل خلفاء میں سے، بڑے خلفاء میں سے حضرت تھے۔ حضرت میں اشارہ تشریف لاتے تھے، حضرت کا اعتکاف ہوا کرتا تھا۔ حضرت ہمیشہ فرماتے تھے آج کل ماں باپ اولاد کی تربیت کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، تربیت کے ذمہ دار خود اولاد، حالانکہ ماں باپ کے ذمے میں نماز ظہر،
نماز عصر نماز عشاء جیسے فرض ہے ویسا ہی اولاد کی تربیت بھی فرض ہے۔ تو دوستو حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ اولاد کی فکر کرے، اولاد کی تربیت کرے۔ ایک ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں یہ سوچنا کہ میرے بعد میری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی نہ ہو، جب میں دنیا سے جاؤں تو میری اولاد کے لیے سارے انتظامات کر کے جاؤں، میری اولاد کی دنیا اچھی رہے۔ میرے باپ ہر بات یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کی دنیا اچھی رہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم کو یہ سبق مل رہا ہے، یہ بھی ہم سوچیں میرے بعد میری اولاد کی آخرت بھی اچھی رہے۔ جیسے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میری اولاد کی دنیا اچھی رہے، اس سے بڑھ کر کم از کم اس کے برابر ہم یہ سوچیں کہ میری اولاد کی آخرت، میری اولاد کے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں میری اولاد اچھی رہے۔ تو دوستو یہ بہت اہم سبق یہ واقعہ ہم کو دے رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کیا پوچھتے ہیں؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو خدا مانو گے؟ تو ساری اولاد کہتی ہے آپ کے بعد تو ہم کس کو؟ ہاں، آپ کا جو خدا ہے اور ہمارے باپ داداؤں کا جو خدا ہے اس خدا ہی کی ہم پرستش کریں۔ تو دوستو دین کا اہم مسئلہ ہے ہمارے سامنے، ہر وقت یہ مسئلہ، یہ بات ذہن میں کھٹکتی رہے کہ میرے دین کا کیا ہوگا۔ ہماری جو فکریں ہیں ان فکروں کے ساتھ ایک فکر کے اضافے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، میری دکان کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، ملازمت کا کیا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو کیا سوچیں میرے دین کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا۔ اس وقت ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں، ان عزائم کو لے کر اگر ہم اس مجلس سے اٹھیں گے انشاءاللہ ہماری یہ مجلس کامیاب ہے۔ یہ مجلسیں ایسی ہی نہیں ہوا کرتی ہیں کہ ہم بیٹھے تقریر سنے پھر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس سے ان مجالس کا یہ مقصد بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا، بلکہ ان مجالس کا بہت اونچا اعلیٰ مقصد ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو نیت کو ٹٹول لیں، نیت کو بار بار دیکھیں، نیت کو بار بار ٹٹولیں کہ میری نیت میں خرابی تو پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ نیت ہی کو دیکھتے ہیں، ہماری نیت جتنی اونچی ہوگی اس کے مطابق اللہ کے یہاں سے مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ تو دوستو اس لیے اس مجلس میں ہم سب سے پہلے ہم یہ عہد کریں کہ میری زندگی میں اس کے بعد انشاءاللہ ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاؤں گا۔ ان حکمات کرام کو دیکھ کر، ان کو دیکھ کر کے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ یہ جو بچے ہیں میرے خاندان میں، میری اولاد میں سے یا میرے نواسے پوتوں میں سے، نواسی اور اسی طرح پوتیوں میں سے، جیسے یہ ان کے سینوں میں تو نے قرآن کریم کو محفوظ کیا، اسی طرح میری اولاد میں بھی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رکھ۔ اللہ ہمارے جذبات کو دیکھتے ہیں، ہماری دلی کیفیت کو دیکھتے ہیں، ہماری تڑپ کو دیکھتے ہیں، اس لیے دل میں دعا مانگے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی آواز گونجے۔ اس کی ضرورت ہے میرے دوستوں، ہر زمانے میں اس کی ضرورت رہی، آج اور زیادہ ضرورت۔ عام طور سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے، ایک زمانہ وہ بھی تھا زمین و آسمان نے دیکھا، کیسا زمانہ تھا؟ فجر کی نماز میں جب ساتھیاں آپس میں ملتے، ملاقات کرتے، تو ساتھیاں آپس میں پوچھتے، کیا پوچھتے؟ آج تہجد میں
تمہارے کتنے پارے ہوئے، تہجد میں تم کتنے پارے پڑھے، ایسا بھی دور گزرا الحمدللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ وہ دور ایسا تھا کہ گھر گھر میں جتنے ہیں سب حافظ ہیں۔ حافظ ہونا کوئی کمال کی بات نہیں تھی۔ حافظ جتنے مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، سب حافظ۔ تو حافظ ہونا کوئی کمال کی بات، کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ گھر کے سارے افراد حافظ ہوا کرتے تھے۔ اس دور کو دوبارہ لانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ضرور وہ دور آئے گا۔ لیکن میرے دوستوں، ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے جذبات کو دینی جذبات سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ دنیا جیسی چل رہی ہے ہم بھی ویسے ہی چلتے رہیں، اس کے لیے ہم دنیا میں نہیں بھیجیں گے۔ تو دوستو، بہت ہی فکر کے ساتھ اس مجلس میں ہم بیٹھیں گے، انشاءاللہ ضرور اس مجلس سے فائدہ ہوگا۔ پہلی بات تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس بات کا عزم لے کر اٹھیں کہ میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ کیا دین کا مسئلہ ہے، اور دوسری بات اولاد کی تربیت کی ہم فکر کریں۔ آج جو رونا رو رہے ہیں، اساتذہ، پڑھانے والے اساتذہ بھی پریشان ہیں، گھر میں ماں باپ پریشان ہیں، تاریخ میں کیسے کیسے واقعات میرے دوستو۔ آج تو ماں باپ خون کے آنسو بہائے تو بھی کم ہے، یہ حال ہے اولاد کا، بچوں کا بھی، بچیوں کا بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بچپن ہی سے ان کو دین کا راستہ نہیں دکھلایا۔ ہم ذمہ دار ہیں دوستوں، ہم ذمہ دار ہیں۔ حضور اکبر علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو۔ کیا حضور علیہ السلام کی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ نماز تو ابھی 8 سال کے بعد فرض ہوگی اس بچے پر؟ 7 سال کی عمر میں تو نماز فرض نہیں ہوتی ہے۔ کیوں حضور علیہ السلام یہ تربیت کا انداز اختیار کیے کہ ہم سب سے قیامت تک کی پوری انسانیت اس کے مخاطب ہے؟ سب سے حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو۔ 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے، جبکہ 10 سال کی عمر میں بھی اب کبھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، فرشتے ان کے نام اعمال کو لکھنا نہیں شروع کیے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے، ذرا سختی کرو، ڈانٹو۔ تو دوستو، کیا معاشرے میں، ہمارے رہن سہن میں یہ بات اگر ہے، اگر اولاد کے ساتھ ایسا سلوک ہم کر رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ نہیں ہے تو میرے دوستو، اللہ معاف کرے، ابھی سے اسی عزم کے ساتھ ہم اٹھیں۔ غیرت ایمانی، ایمان کی جو غیرت ہے میرے دوستو، آج ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے ایک بچے سے، اپنے ایک لڑکے سے بات کرنا چھوڑ دیے۔ کیوں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور علیہ السلام کی ایک حدیث بیان فرما رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، تو ان کے لڑکے نے صرف اتنا کہا کہ اس زمانے کے اعتبار سے اس حدیث پر بظاہر عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ سننا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ میرے دوستوں پوری زندگی بات نہیں کی بیٹے سے، سگا بیٹا ہے، سلبی بیٹا ہے ان کا، سگا بیٹا، سگے بیٹے سے بات کرنا چھوڑ دیے، پوری زندگی بات نہیں کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا مبارک ارشاد میں سنا رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا، بظاہر عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو برداشت نہیں ہوا۔ تو دوستو، غیرت ایمانی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دین پر جیسے بھی حالات آئیں، جیسی بھی آنچ پڑے، ہم خاموش رہیں، ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ ہمارے اندر تو غیرت ایمانی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب کچھ بعد میں ہے، سب سے پہلے مجھے میرا دین۔ تو پہلی بات یہ
کہ دین ہمارے سامنے پہلا مسئلہ ہو. نمبر 2 میرے دوستو ہمارے سامنے ہماری اولاد کی فکر کریں, ہماری اولاد کی تربیت. صبح میں ہم نماز کو جا رہے ہیں, ہماری اولاد کے بارے میں فکر کریں. جن اولاد پر نماز فرض ہو گئی ہے اس کو جگائیں, جگانا ہمارا فرض ہے. یہ سب ہمارا معاشرہ اسی وقت صحیح ہوگا میرے دوستو, ہماری پریشانیاں اسی وقت دور ہوگی, ہم کو قلبی سکون, دینی سکون اسی وقت حاصل ہوگا. اگرچہ ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہ ہو لیکن قلبی سکون اللہ عطا کریں گے, ضرور دیں گے, جبکہ ہمارا صحیح تعلق ہمارے دین سے قائم ہو جائے, ہماری زندگی میں قرآن کریم داخل ہو, ہماری زندگی میں نماز آئے, ہمارا رہن سہن, ہمارا معاشرہ صحیح ہو. تو 2 باتیں ہوئی. تیسری بات میرے دوستو, وہ تیسری بات ہی ایسی ہے, اسی میں زیادتی کی وجہ سے حد سے زیادہ ہم آگے بڑھ گئے, اسی وجہ سے پہلی 2 پریشانیاں پیدا ہوئی. وہ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا جائے ضرورت, دنیا ضرورت کی جگہ ہے, ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے, خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. خواہشات ان کے لیے کوئی حد نہیں, غیر محدود خواہشات بڑھتے ہی چلے جائیں. اسی لیے خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت, جنت میں لازوال نعمتیں ملیں گی اور خواہشات بھی لامحدود ہیں. تو دنیا ضرورت کی جگہ ہے, دنیا کی بے حیثیتی, دنیا کا بے وزن ہونا ہمارے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. اگر دنیا کو ہم بے حیثیت سمجھیں گے, بے وزن سمجھیں گے, الحمدللہ انشاءاللہ یقیناً ہمارا تعلق قرآن کریم سے دن بدن پڑے گا, ہمارا تعلق دین سے مضبوط ہوتا چلا جائے. حضور اکبر علیہ السلام کا ایک مرتبہ حضرات صحابہ کی جماعت ساتھ ہے, راستے پر سے آپ کا گزر ہو رہا ہے, راستے میں بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے. عام طور سے وہاں سے اگر کوئی اور گزرتا, ہم گزرتے تو کرسی منہ میں رکھ کر ناک منہ چڑھا کر کے آگے بڑھ جاتے, اس کی بدبو سے اور اس کی وجہ سے جو گھن پیدا ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے. حضور اکبر علیہ السلام کے اندر ہم سب کی اصلاح کا, قیامت تک کی انسانیت کی اصلاح کا جو جذبہ, بے پناہ جذبہ جو حضور علیہ السلام کے اندر تھا, حضور علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے. ساتھ رہنے والی جماعت سے پوچھ رہے ہیں, تم میں سے کوئی ہے جو 1 درہم کے بدلے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو خریدے؟ دیکھیے حضور علیہ السلام ہم سب سے, حضرات صحابہ کی اس جماعت سے, اور وہ مخاطب تو ہم سب ہیں, قیامت تک کے انسان ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ تم میں سے کون ایسا ہے جو 1 درہم کے بدلے اس بکری کے بچے کو خریدے؟ مرا ہوا بکری کا بچہ ہے. تو حضرات صحابہ جواب دے رہے ہیں, یا رسول اللہ, 1 درہم کے بدلے نہیں, اگر کوئی مفت دے تو بھی ہم نہیں خریدیں, ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ تو مرا ہوا, اس کو ہم کسی کام میں نہیں لا سکتے. عزیزو, اس کے بعد حضور علیہ السلام کا ارشاد سنیے, اور سننے سے پہلے ہم سب ارادہ کریں کہ دنیا کی بے حیثیتی اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم, دنیا اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ ذلیل ہے. جیسے یہ بکری کا بچہ تمہاری نظر میں ذلیل ہے,
اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس سے زیادہ دنیا ذلیل ہے اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں اگر کسی چیز کی قیمت ہے تو آخرت کی لازوال نعمتوں کی قیمت ہے. تو دوستوں دنیا کو حد سے زیادہ جگہ دینا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ آج سے 50-60 سال پہلے حضرت کا ایک مبارک ارشاد ہے. حضرت نے فرمایا کسی کے جیب میں 100 روپے کی نوٹ ہو. حضرت اپنے زمانے کے اعتبار سے کہتے ہیں کسی کے جیب میں آج کل کے اعتبار سے 10,000 کی نوٹ ہو کسی کے جیب میں ہو تو حضرت فرماتے ہیں کسی کے جیب میں 10,000 کی نوٹ ہو تو اس کا جو نشہ ہے نظر نہیں آنے والا نشہ. غور سے سنیے حضرت کی بات کی گہرائی کتنی ہے. 500 ملی کوئی شراب پی لیا اس نشے سے بھی یہ نشہ خطرناک ہے. 100 روپے کی نوٹ کا جو نشہ ہے وہ نشہ کس سے 500 ملی شراب جو پی لیا ہے وہ اپنے قابو میں نہیں ہے, چھوٹ رہا ہے, ڈھنگ سے صحیح طور سے نہیں چل سکتا ہے, تو اس نشے سے بھی یہ جو نشہ ہے میرے جیب میں 100 روپے ہے یہ نشہ بہت خطرناک ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ہے میرے دوستو دنیا. اسی دنیا کی وجہ سے ہمارے اندر دینی بیداری نہیں, لفظ بولنے سے ڈر لگتا ہے, دینی بیزاری پیدا ہو رہی ہے. کیا پیدا ہو رہی ہے؟ دینی بیزاری پیدا ہو رہی ہے. دین کے نام سے امت بیزاری محسوس کرتی ہے, جبکہ قرآن کریم کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, میرے نزدیک تو ایمان محبوب ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ, کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم پاخانہ سے نفرت کرتے ہیں اس سے زیادہ نفرت گناہوں سے ہو, اس سے زیادہ نفرت کفر و خود فسق سے ہو. دوستو مومنانہ زندگی ایسی ہوا کرتی. ان مجلسوں سے, ایسی مبارک مجلس سے یہی چاہا جاتا ہے کہ ہم سب سے پہلے نیت کریں, دل میں اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مومنانہ زندگی عطا کرے. اس لیے کہ مومن کے سامنے آخرت اصل, مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہونا نہیں ہے. مومن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تبھی حقیقت میں آنکھیں کھلتی ہیں. تو دوستو 3 باتیں آپ کے سامنے آئی, پھر میں دہراتا ہوں. سب سے پہلی بات, دین کا مسئلہ میرے سامنے سب سے اہم مسئلہ ہو, اس کو ہم دن بدن ہم خود اس کا جائزہ لیں. اور نمبر 2, اولاد کی تربیت کی فکر کریں. بہت ضرورت ہے میرے دوستو. سب رونا رو رہے ہیں, سب ماں باپ بولتے نہیں لیکن اندر سے رو رہے ہیں, اور حالات بولنے کی ضرورت نہیں ہے, سب گھر کے حالات تقریباً ایسے ہی ہیں. یہ سب میرے دوستوں بس حضور علیہ السلام کا بتلایا ہوا جو طریقہ ہے. 7 سال کی عمر میں ہم نے بچوں کو نماز کا عادی نہیں بنایا, 10 سال میں نماز نہ پڑھنے پر ہم نے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کیا, تو نماز کی عادت نہیں. جس کی نماز, جس کی زندگی میں نماز آ گئی اس کے سارے کام, چاہے دین کا کام ہو دنیا کا کام ہو, سب کام اچھے ہوں. اسی لیے میرے دوستو اولاد کی فکر کی ضرورت ہے, اور دنیا کبھی بھی ہمارے سامنے وزندار نہ ہو, ہمیشہ بے وزن ہو, ہمیشہ اس کی بے حیثیتی ہمارے دل میں ہو. جیب میں تو ہو پیسہ, ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے, لیکن اس کو دل میں جگہ نہ دے. یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں. ان میرے دوستو یہی چاہا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو ان حفاظ کے دوپہر میں, ان کے سینے میں جو قرآن کریم ہے, جو اللہ کا کلام ہے, اس کی بہت اونچی نسبت, معمولی نسبت نہیں ہے میرے دوستو. حضرات کے انبیاء علیہ السلام اپنی جگہ مقدس جماعت, کعبہ بلکہ عرش و کرسی یہ سب اپنی جگہ مقدس ہیں, لیکن سب سے مقدس اللہ کا کلام, کلام الہی ہے. اس کی عظمت ہمارے دل میں اللہ اتارے, اس کے بعد سے ہم اس کو اپنے دل میں جگہ دیں,
اگر ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس کو معمول بنائیں، اولاد ہے اس کو معمول بنانے کی فکر کریں۔ اگر کسی وجہ سے ہم نہیں پڑھ سکے تو کسی مجلس میں ارادہ کر کے اٹھیں کہ اے اللہ اب تک جو کوتاہی ہو گئی، اس کے بعد میں قرآن کریم کے لیے میرے 24 گھنٹوں میں سے 10-15 منٹ ضرور نکالوں گا، اسی عزم کے ساتھ، اسی پختہ ارادے کے ساتھ